لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہمارے ایک دوست تھے، بالکل ینگ تھے، بڑی فکر امت مسلمہ کی نا. میں ان سے بڑا انسپائر ہوتا تھا. یہ بات ہے تقریباً 98-99 کی. ایک تو اردو بہت اچھی تھی ان کی، بڑی ایک بہترین پرسنالٹی، قد کاٹ، خوبصورت. میری ان سے دوستی ہو گئی. وہ بڑی زبردست کہ امت مسلمہ کی فکر، بہت زبردست فکر. میں کہتا یار بندہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھو اس کو فلسطین کی بھی ان کو فکر ہے، پاکستان کی بھی فکر ہے، سعودی عرب کی بھی فکر ہے، امت مسلمہ کے لیے کڑ رہا ہے یہ آدمی بہت زیادہ. ان میں جب کڑن دیکھی تو میں نے بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں کروائیں. بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو وہ عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے. بھائی وہ کس طرح کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کو ایک 50-50 کا میں وہ بتا دیتا ہوں. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے. اس میں یہ تھا کہ کچھ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کراچی کے مسائل پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کراچی کی جو ہوا ہے وہ خراب ہے، اس میں نمی بہت ہوتی ہے. تو ایک وزیر نے کہا اگر ہم پلاننگ کر کے بحیرہ عرب کو تھوڑا سا ایسٹ کی جانب لے جائیں، کیا خیال ہے بھائی؟ یا ساؤتھ کی طرف تھوڑا اور موو کر دیں بحیرہ عرب، اور یہ جو ہمارا تھر کا ریگستان ہے اس کو ہم نارتھ کی جانب لے آئیں تو یہ جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے. مجھے لگا کہ آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی بحیرہ عرب کسی کے باپ میں طاقت ہے بحیرہ عرب کو ہلائے گا بیٹھ کے وہاں سے؟ بھائی تو وہ بات کر جو کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بحیرہ عرب کو یہاں سے کیا کریں گے. تو بعض سیاسی لیڈر بڑے بڑے یعنی خواب دکھا رہے ہوتے ہیں نا. اب جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ویژن کتنا عظیم ویژن ہے یار، کتنا عظیم ویژن ہے. بحیرہ عرب کو ہی سمندروں کے رخ موڑ رہے ہیں بھائی، یہ بڑا عظیم. لیکن عقل مند کیا کہے گا؟ وہ احمقوں کی جنت ہے بھائی. وہ بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہے، جو پاسبل ہے عملی طور پر. بڑی بڑی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. وہ 50-50 نا بڑا ریکارڈ لگایا کرتا تھا حکمرانوں کا کہ یہ بیٹھ کے ایسی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہیں، اور عوام بیوقوف بن رہی ہوتی ہے. عوام کہتی ہے یار دیکھو کتنی زبردست پلاننگ. وہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ بحیرہ عرب کو یہاں سے اٹھا کے یہ انکل کی صحیح سمجھ میں آئی، بحیرہ عرب کو یہاں سے ہٹا کے سائڈ پہ لے جاؤ. لیکن بیوقوف لوگ انہی باتوں سے کو انجوائے کرتے ہیں کہ نا یار ویژن بڑا ہے. بندے کا ویژن کیا ہے؟ بہت بڑا ویژن ہے. تو وہ صاحب کو جب میں نے بڑے علماء سے ملائے اور جو پلاننگ دی نا، نیپال سے یہاں سے ایک شاہراہ گزاریں گے پھر جاپان سے ہوتے ہوئے، میں نے کہا بس کر بھائی خدا کے لیے. اس دن سے میں نے کہا بھائی یہ بندہ مجھے بھی مروائے گا خود بھی مرے گا. تو بہت سے لوگوں کے دل میں فکر بہت ہوتی ہے لیکن وہ کوئی گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہوا پیکیج ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ایسی باتیں تو کرتے رہو، بیٹھ کے پھینکتے رہو لمبی لمبی. وہی ہے نا وہ جو لال رومال والوں نے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ بیٹھ کے، انڈا موڑ تھا پتہ نہیں کون سا ہوٹل تھا، جہاں بیٹھ کے وہ انہوں نے بنایا کروڑوں کے، 1.5 کروڑ سے کاروبار، 2 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں، 3 کروڑ سے. پراٹھے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. پراٹھے والا آیا وہ کہہ رہے یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے جب کاروبار کرنا ہے تو 50 لاکھ نہیں پھر 1 کروڑ سے کرو. دوسرا کہتے کرنا ہی 1 کروڑ نہیں پھر 2 کروڑ سے کرو. جب پیسے لینے کے لیے آئے تو چائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، پراٹھے کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر یہی احمقوں کی جنت میں ہی رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہوں گے وہ دیکھا وہ اس نے اتنی اسٹرگل کی، ٹھیلا لگاتا تھا چھولے کا، آج اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. بٹ چھولے کے ٹھیلے سے کوئی بلڈنگ نہیں بناتا. اگر کوئی بیچارے کا 1 کی لک لگ گئی ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتے ہیں، تو اللہ تو پھر کسی کو چھولے کی ٹھیلی سے بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. وہ لک ہو گئی اس کی. اب یہ تھوڑی کہ جو بھی چھولے کے ٹھیلا لگائے گا اور اسٹرگل کرے گا رہے گا تو وہ چھولا ہی نا، وہ سونے کے والے تھوڑی بن جائیں گے. کچھ لوگ میں نے بھی دیکھے کباڑ کا کام کرتے کرتے کروڑ پتی بن گئے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پورا خاندان آ گیا اس میں، اور انہوں نے بے تحاشا محنت کی، پھر قدرت نے بھی ساتھ دیا ان کا. تو ان لوگوں کو سننے سے دماغ کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے. اس لیے دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں. چھولے کی ڈھیری سے کروڑوں روپے کما لیے ٹھیک ہے، نہیں کمائے تب ہے کون سا یہاں رہنا ہے، کل پتلی گلی سے نکل جانا ہے یہاں سے. یہ اصل زندگی بھائی. اتنا زیادہ زندگی کو لفٹ نہیں کراؤ،
اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو میں کہہ رہا تھا جو چیز آپ دیکھو گے نا وہی آتی رہے گی, وہی آتی رہے گی. آپ کا دماغ, آپ ڈاکٹروں کے خلاف سننا شروع کر دو گے تو ہر دوسرا کلپ ڈاکٹروں کے خلاف آئے گا. ڈاکٹر بیوقوف بنا رہے ہیں, بہت سے حکیم آ جائیں گے, یہ دیکھو ڈاکٹر یہ کر رہے ہیں, ڈاکٹر وہ کر رہے ہیں. آپ پاگل ہو جاؤ گے یار. یار ڈاکٹرز, اسرائیل کو چھوڑو, پہلے ڈاکٹروں سے نمٹو. بولو کہ اسرائیل چھوڑو یار, ڈاکٹروں سے نمٹو پہلے, ڈاکٹروں سے. یہ بڑے زہریلے ہیں. اور اگر آپ ڈاکٹروں کے فیور میں سننا شروع کرو گے تو آپ کو لگے گا یار یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ, اصل تو کون ہے؟ اصل تو ہیں ہی ڈاکٹر. یوٹیوب وہ یہی کرتا ہے, وہ آپ کے مرضی کی چیزیں بھیجتا ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہو. آپ برائی دیکھو گے آپ کو ایسا لگے گا ساری دنیا میں برائی ہی برائی. ایک صاحب نے مجھے کہا یار جو کلپ دیکھو سب ڈانس ہی کر رہے ہیں, ناچ ہی رہے ہیں, پوری دنیا ناچ رہی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا ناچنے والے کلپ دیکھو گے تو وہ سمجھ جائے گا یوٹیوب کے یہ کوئی میراثیوں سے اس کا کوئی کیا ہے, اس کے کوئی ملتا ہے, تو وہ ناچنے والی ویڈیوز بھیجتا رہے گا. آپ علماء صلحاء کو, سنجیدہ لوگوں کو دیکھو گے تو وہی چیز آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو لگے گا سارے پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو یہ میڈیا کی اس نفسیات کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. میں اپنے طلباء کو جب درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, درس قرآن کی ٹریننگ, ان کو جب طلباء مدارس سے نکل کے جاتے ہیں نا, ممبروں پہ بیٹھتے ہیں تو چند چیزوں کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے. گو کہ میں خود اس معیار پہ پورا نہیں اترتا, لیکن جب انسان, دیکھو ڈاکٹر خود تو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سگریٹ کا مشورہ نہیں دیں گے. تو جو میں ان کو درس کی ٹریننگ دیتا تھا, میں خود اس معیار پہ نہیں ہوں, بیان کی ٹریننگ دیتا تھا, لیکن جب آدمی تربیت دیتا تو وہ بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے, اس میں صحیح باتیں بتا رہا ہوتا ہے. جو ہو سکتا ہے خود بھی اس پہ بہت سی چیزوں پہ عمل نہ کر رہا ہو, لیکن بتاتا ٹھیک ہی آدمی. تو میں ان سے چند باتیں کہا کرتا تھا, یہ ہم سب کو کے لیے سیکھنے کی ہیں. میرے لیے تو سب سے پہلے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. آج میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے, جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, طوفان بدتمیزی. مولویوں کی لڑائیاں دیکھو, مذہبی لوگوں کی لڑائیاں دیکھو. آپ کسی مولوی سے کوئی اختلاف کر کے دیکھو کسی بات پہ, چند پڑھے لکھے جو مچور ہیں ان کے علاوہ, کیا ایک دم زبانیں اور کیسے منہ سے یعنی کیا کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہماری تربیت کریں گے, ان کے اپنا اسٹائل دیکھو بات کرنے کا. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو آپریشن کے نام دے دیے جاتے ہیں, اتنا بڑھا لیا جاتا ہے, اتنا بڑھا لیا جاتا ہے. تو ہم طلبہ کو سکھایا کرتے تھے کہ جب بھی بیان کرو, درس قرآن دو, سب سے پہلی چیز یہ آپ لوگ بھی سیکھ لیں. آپ کیا مطلب کیسے سیکھیں گے؟ آپ نے کوئی درس دینا ہے, بیان دینا ہے, بھائی ڈیبیٹ تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر شخص کی ہوتی ہے بحث. یہ ہے بڑا مشکل, میں خود بھی اس پہ پورا نہیں اترتا, حقیقت یہی ہے, کیونکہ یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے. یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا آسان نہیں ہے, یہ پیغمبروں کی صفات ہیں. ورنہ انسان جب دیکھتا ہے نا سامنے والا ضد اور ہر دھرمی پہ آ کے بلا وجہ کی مخالفت کر رہا ہے تو انسان اگریسو ہو جاتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے, اور وہ تو صلواتیں سنانا شروع کر دیتا ہے. ایسے موقع پہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن حقیقت یہ فتح انہی کی ہوتی ہے جو ایسے موقع پہ صبر کر لیتے ہیں اور اپنی بات کو شائستہ لہجے میں پارسل کر دیتے ہیں. آپ پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, پیغمبروں کو کیا کیا طعنے دیے گئے ہیں, لیکن پیغمبروں نے جواب میں کتنی شائستہ تقریریں کی ہیں. ان کو جو قوموں کو جو جواب دیا ہے, ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن انا لنراك في ضلال مبين. پیغمبر سے لوگوں نے کہا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں, کھلے گمراہ ہو. کتنی بڑی گالی ہے یہ, کسی پیغمبر کو کہنا آپ کیا ہو, کھلے گمراہ ہو. معاذ اللہ, کتنا سخت جملہ. ہمیں کوئی کہہ دے تم پکے گمراہ ہو, بھائی ہم تو کانپنا شروع کر دیں گے غصے سے. میرا تو دل چاہے گا اس کا منہ توڑ دوں, میں اس کی بتیسی باہر نکال دوں, اس کو پٹخ دوں میں زمین پہ. تو نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا؟ پیغمبر کیا کہتے تھے, یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم, مجھ میں گمراہی نہیں ہے, میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں خود تو کوئی بات نہیں کر رہا, مجھے تو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں.
آپ بتاؤ اتنی بیہودہ بات کا رپلائی اتنے شائستہ طریقے سے ممکن ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے بھائی، ہم سے تو نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کھلے ہوئے گمراہ ہو، کہ یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، نہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں گمراہی کی، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے. وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میرے رب کا پیغام ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہ رہا. میں نہیں چاہ رہا تم تباہ ہو جاؤ یا مجھے ریاست مل جائے، مجھے حکومت مل جائے. میرے پاس علم ہے، مجھے پتا ہے تم تباہ ہو جاؤ گے، میری بات مان لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے. تو میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، برباد کرنے کے لیے نہیں آیا تمہیں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری بربادی کر رہا ہوں. پھر جب اللہ نے ان قوموں پہ عذاب دیا تو کیا فرمایا پیغمبروں نے جاتے ہوئے؟ لَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اے میری قوم، ہم نے تو تمہیں تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم اپنی بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ نیگیٹو پروپیگنڈا. سمجھ رہے ہو جو آج بھی ہو رہا ہے؟ آپ کی بھلائی کی کوئی بات کرے تو آپ فوراً الزامات لگانا شروع کر دو اس کے اوپر. کوئی ملک بچانے کی بات کرے گا، فوراً الزامات، حکومت کے پٹھو، درباری لوگ، فلانے لوگ. ابے بھائی ملک گیا تو گئے تم، ختم. جبکہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی 1 روپیہ کہیں سے نہیں لے رہے، ان کے اپنے گھروں کے حالات بیچاروں کے ایسے خراب چل رہے ہیں، ان کے اپنی سیکیورٹی کے BCO مسائل کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ ملک میں پازیٹو بات کر کے دیکھیں، آپ منفی بات کریں، آپ کا چینل بھی بوسٹ کرے گا، آپ کے ویورز بھی بڑھ جائیں گے. کیچڑ اچھالیں، آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں، پگڑیاں اچھالیں، آپ دیکھو آپ کے لسنر روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے. اور آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حکومتیں کیسے تباہ و برباد ہوئی ہیں، کیسے حکومتوں یعنی ریاستوں کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف کن کن بیسس پہ پروپیگنڈے ہوئے، اور کیسے کیسے حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہمارے ملک میں بھی ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو خیر خواہ بن کے بتائیں بھائی یہ مت کرو، برباد ہو جاؤ گے، غلام بن جاؤ گے. تو لوگ کہتے ہیں ابھی کس کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب ابھی غلام بنے ہوئے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، پھر آنے دیں دشمنوں کو، اٹیک کرنے دیں ہم ان کو. اگر ابھی غلام بنے ہوئے ہیں تو آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہو اس سے تو اور زیادہ غلام بن جائیں گے ہم. عجیب یعنی منفی بات کرو، شاباشیں بھی مل رہی ہیں، بہادری کے خطاب بھی مل رہے ہیں. مثبت بات کرو تو سب خلاف ہو رہے ہیں آپ کے. کوئی بات نہیں، ہو جاؤ بھائی. تو پہلا اصول کیا ہے؟ جذباتی پن کو اپنی زندگیوں سے نکالنا پڑے گا. جذباتی لوگ دنیا میں کبھی بھی کامیاب بولو نہیں ہوتے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.